تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہادی ہندوستان جن کو آج پورا عالم خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے اور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غی نواز کے مقدس لقب سے یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے، ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشوار گزار راستوں لق و دق صحراؤں اور بے آب و گیاہ میدانوں کو طے کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دوا تھے۔ راہ میں جہاں کہیں شام ہو جاتی قیام فرماتے اور رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے، صبح ہوتی پھر سفر شروع فرما دیتے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کئی مہینوں تک حاضر رہ کر فیض و برکت حاصل کر کے لاہور سے روانہ ہوئے۔ دہلی ہوتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مسعود مکمل اسلام تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر یا دیہات کے قریب سے گزر گئے، آپ کے قدموں کی برکت سے شہر اور دیہات والوں کو ہدایت کی سعادت نصیب ہوئی، اور ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمین پر قیام فرمایا وہ زمین کا حصہ سجدہ گاہ بن گیا۔ راجستھان کے صحراؤں پہاڑیوں اور کانٹوں سے بھرے راستوں سے گزرتے رہے اور سفر طے کرتے رہے۔ آل نبی اولاد علی سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوران سفر ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے جوتے ٹوٹ گئے تو ٹانٹ کے ٹکڑے سے جوتے باندھ لیتے تھے۔ ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور غی نواز اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اس قدر دشوار گزرا تھا کہ سفر کرتے کرتے قدم مبارک زخمی ہو گئے تھے اور پیروں کے ناخن تک گر گئے تھے۔ چنانچہ ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر سفر طے فرما رہے تھے۔ نہ تو ان کے پاس سامان سفر تھا اور نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز تھی۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان میں آسانی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے فاقہ پر فاقہ کیا ہے اور بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، تب ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ سفر کرتے کرتے جوتے ٹوٹے ہیں اور سفر کی پریشانیوں سے اپنے پیروں کو زخمی کیا ہے، تب ہندوستان میں اسلام پھولا اور پھلا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غی نواز اللہ تعالیٰ عنہ جب دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے اور راجستھان کی پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان سفر جاری تھا کہ اسی اثنا میں جنگلوں کے بیچ پرتھوی راج کی فوج سے شکست و ہار سے دوچار سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی حیران و پریشان تنے تنہا راجستھان کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ سنسان جنگل و بیابان میں اس فوجی سپاہی مسلمان نے جب ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اجمیر جا رہے ہیں تو اس سپاہی مسلمان نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور میں بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک مسلمان سپاہی ہوں اور اپنی فوج سے بچھڑ گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز اجمیر نہ جائیں، اس لیے کہ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت ظالم و جابر ہے اور اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ جب شہاب الدین جیسا بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کے پاس فوج اور ہتھیار بھی نہیں ہے، تو آپ کامیاب و کامرہ کیسے ہوں گے؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور قتل کر دیے جائیں گے، اس لیے اجمیر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے اور اجمیر نہ جائیے۔ ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا اور معین الدین مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے آیا ہے، اور سلطان شہاب الدین فوج اور اسلحہ کے سہارے آیا تھا اور معین الدین اللہ و رسول کے سہارے آیا ہے۔ اور اے مسلمان بھائی، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ جو شخص فوج اور اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، اور جو مرد مومن اللہ و رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب و با مراد ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے شہاب الدین اور معین الدین میں۔ خواجہ خواجگاہ معین الدین، فخر کون و مکا معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین، بے نشارہ نشا معین الدین۔ ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ غی نواز اللہ تعالیٰ عنہ سفر مسلسل کرتے ہوئے دشوار گزار راہوں سے گزرتے ہوئے 40 درویشوں کے قافلے کے ہمراہ پہلا قدم اجمیر کی دھرتی پر رکھا۔ ہادی ہندوستان حضور غی نواز اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے پورے ہندوستان میں ہر جانب کفر و کافری اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ ہندوستان کے شرکس لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور خدائی بزرگوں برتر
के शरीक बनते थे। पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, चौपाइयों और गायों के गोबर तक को पूजते थे। सब दीन और इस्लाम से गाफिल और खुदा और रसूल से बेखबर थे। किसी ने कभी काबा का रुख ना देखा और ना कभी अल्लाह अकबर की सदा सुनी थी। हादी हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अल्लाह तआला अन्हु के आने की बरकत से हिंदुस्तान की जमीन से कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दूर हो गया और हर सिवा इस्लाम का उजाला फैल गया। हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में दीन के मुईन थे। आपके न आने तक हिंद में अंधेरा था, आपके न आने तक हिंद में अंधेरा था, रोशनी घर घर फैली आप ही के आने से। हादी हिंदुस्तान हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गईनवाज अल्लाह तआला अन्हु का नूरानी और रूहानी काफिला अजमेर पहुंचा तो हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु ने शहर के बाहर एक मकाम पर सायादार दरख्तों के नीचे क़याम करना चाहा तो राजा पृथ्वीराज के मुलाजिमों ने बड़ी बद अखलाकी और निहायत बदतमीजी का मुजाहिरा करते हुए उस जगह क़याम करने से मना किया और सारबानों ने कहा कि इस जगह पर हमारे राजा के ऊँट बैठते हैं। हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम्हारे ऊँट बैठते हैं तो अब बैठे ही रह जाएंगे। ये फरमाकर हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से रवाना हो गए और अना सागर के करीब क़याम फरमाया। वो जगह आज भी ख्वाजा गईनवाज के चिल्ले के नाम से मशहूर है। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट अपनी चरागाहों से आए और अपनी जगह पर बैठ गए तो ऊँट ऐसे बैठ गए कि उठाने से भी ना उठ सके। ऐसा महसूस होता था कि उनके सीने जमीन से चिपक गए हों। सुबह के वक्त जब राजा के मुलाजिमों सारबानों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो हजारों कोशिश के बाद भी ऊँट ना उठ सके। मुलाजिमों सारबानों ने सारे वाक़ये की इत्तला राजा को दी तो राजा पृथ्वीराज ने कहा कि तुम लोग उस दरवेश की खिदमत में हाजिर होकर उनसे अपनी गलती और बेअदबी की माफ़ी तलब करो। चनांचे मुलाजिमों ने हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर माजरत तलब की और अपनी बेअदबी की माफ़ी चाही। हमारे प्यारे ख्वाजा अल्लाह तआला अन्हु ने माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जाओ अल्लाह ताला की बारगाह से तुम्हारे ऊँटों के उठने का हुक्म हो चुका है। जब ये सारबान ऊँटों के पास आए तो हमारे प्यारे ख्वाजा गईनवाज अल्लाह तआला अन्हु की रूहानी ताकत व करामत देखकर हैरान व परेशान रह गए कि हकीकत में सारे ऊँट खड़े हो गए हैं। सीरुल अक्ताब। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला औलिया किराम को इस कदर इख्तियारात और तसर्रुफात अता फरमाता है कि वली के ताबे फरमान ज़मीन भी रहती है। जैसा कि हमारे प्यारे ख्वाजा गईनवाज अल्लाह तआला अन्हु ने फरमा दिया तो ज़मीन ने फ़ौरन हुक्म पर अमल किया और ऊँटों को पकड़ लिया। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि औलिया किराम को अल्लाह ताला ऐसी ताकत व कुदरत अता फरमाता है कि कमान में से तीर छोड़ दिया जाए और वो तीर कमान से निकल कर हवा में जा रहा हो और अल्लाह का वली ये कह दे कि ए तीर कमान में वापस आ जा तो वो तीर कमान में वापस आ जाता है। और फरमाते हैं औलिया किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो कहते हैं वो अल्लाह का कहा होता है। अगरचे तुम्हारी आंखों के सामने वो एक बंदे की जबान से निकल रहा होता है लेकिन हकीकत में वो कौल अल्लाह ताला का कौल होता है। मसनवी शरीफ। अना सागर के आसपास सैकड़ों मंदिर में से एक सबसे बड़ा मंदिर था और वो बड़ा मंदिर राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लिए खास मखसूस था और उस मंदिर का महंत रामदेव था। रामदेव एक बुलंद क़ामत और ताकतवर इंसान था, बहुत बड़ा जादूगर और सिफली अमल का जानकार भी था। रामदेव के कबूल इस्लाम का वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि जब हमारे प्यारे ख्वाजा हुज़ूर गईनवाज अल्लाह तआला अन्हु की रूहानी ताकत व क़ुव्वत से अजमेर की ज़मीन पर इस्लाम का शजर फूलने और फलने लगा और अजमेर की धरती से ईमान व यकीन का चश्मा उबलने लगा और अल्लाह व रसूल की मार्फत के अनवार व तजल्लियात से खल्क़े खुदा मुनव्वर होने लगी तो इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत व क़ुव्वत और मुसलमानों की रोज़ अफजू तादाद देखकर राजा पृथ्वीराज घबरा गया और उसी हैरानी और परेशानी के आलम में रामदेव महंत के पास आया और कहने लगा कि आप अपने जादू और सिफली अमल से उस मुसलमान फ़कीर को हिलाको बर्बाद कर दो या उस मुसलमान फ़कीर को हमारे मुल्क से बाहर निकाल दो वरना पूरा अजमेर मुसलमान हो जाएगा और हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। राजा पृथ्वीराज की गुफ्तगू को सुनने के बाद रामदेव महंत थोड़ी देर खामोश बैठा रहा और बोला कि ए राजा साहब, ये मुसलमान दरवेश बहुत ही कुव्वत व ताकत और कमाल का मालिक है। उस फ़कीर से इस तरह मुकाबला आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस फ़कीर पर जादू और सिफली अमल से कामयाबी मिले, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। रामदेव महंत अपने चेलों और शागिर्दों के साथ अताए रसूल हमारे प्यारे ख्वाजा गईनवाज अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच गया और जादू व सिफली अमल का मंतर व तंत्र पढ़ने लगा। एक मुरीद ने हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत विलायत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या ख्वाजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कुफ़ार मुशरिकीन और पंडित रामदेव जादूगर की हिमायत में वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम मुसलमानों को मगलूब व परेशान कर दें।
عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضور نواز اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ گھبراؤ، ان سب کا جادو باطل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ رام دیو جادوگر ان لوگوں پر حملہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ارشاد فرما کر ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ تمام کفار و مشرکین رام دیو مہند کے ہمراہ قریب آ گئے، مگر جب ان کفار و مشرکین کی نگاہیں ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانیت و ولایت والے چہرے پر پڑیں تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے قدموں میں چلنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور زبانیں گونگی ہو چکی تھیں، اور رام دیو مہند بید کی طرح کانپ رہا تھا اور اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کفار و مشرکین رام دیو مہند کو اس لیے لائے تھے کہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان و حیران کرے، مگر رام دیو مہند ہمارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں آ گیا اور لکڑی اور پتھر سے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا۔ ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ نے رام دیو مہند کی یہ مجاہدانہ شان اور محبت دیکھی تو ایک پیالہ پانی اپنے روحانی ہاتھوں سے عطا فرمایا اور بڑے شفقت و محبت سے فرمایا کہ اس پانی کو تم پی لو۔ رام دیو مہند نے اس پانی کو بڑی عقیدت کے ساتھ پی لیا۔ پانی کا پینا تھا کہ رام دیو مہند کا دل کفر و شرک کے اندھیروں سے صاف و پاک ہو گیا اور اس کے قلب و جگر میں اسلام کی روشنی اور ایمان و یقین کا اجالا پھیل گیا، اور وہ بے خود ہو کر ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ دیو مسلمان ہو کر ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا کہ حضور آپ کے چہرے پر نور کے دیدار سے میں بہت شاد یعنی خوش ہوں، تو ہمارے پیارے خواجہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مناسبت سے اس کا نام شادی دیو رکھا، ملخصن سیر الاقطاب۔ دیو سنسکرت زبان میں دیوتا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اہل ہند دیوتا کا لفظ مہان اور صاحب کمال انسان کے لیے بھی بولتے ہیں۔ ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ حضور نواز اللہ تعالیٰ عنہ کی ہندوستان آمد سے 12 سال پہلے راجہ پرتھوی راج کی ماں نے علم نجوم کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ اجمیر میں ایک فقیر آئے گا جو صاحب کمال ہوگا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے راجہ پرتھوی راج کو پیشن گوئی کرتے ہوئے نصیحت کی کہ جب وہ مسلمان فقیر تمہارے ملک اجمیر میں آئے تو اس فقیر کے ساتھ نرمی و ادب اور تواضع سے پیش آنا۔ اگر تم نے اس مسلمان درویش کے ساتھ بے ادبی اور بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تو تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر پرتھوی راج مغموم اور متفکر ہوا تھا۔ جب ٹھوکر کھانا اور برباد ہونا قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے تو کسی کی نصیحت اور اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ والوں کی بے ادبی اور ان کی گستاخی اس قدر بڑا عذاب اور سخت مصیبت لاتی ہے کہ پھر آدمی بچ نہیں پاتا اور ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے ادب کے ساتھ اپنے امن و پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔